بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کچھ ضروری مفید باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض ائمہ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بہت لمبی کر کے کہتے ہیں، مثلا اللہ اکبر، یہاں سے جیسے منظر سے ابتباط جا رہے ہیں، تو اتنی لمبی تکبیر تحریمہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ طرز لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ ایسے امام کے ساتھ، خاص طور پر کہ جب امام تکبیر تحریمہ بالکل آخر میں ہو تو اس کے ساتھ پھر جائے، ایسے نہ ہو کہ آپ اللہ اکبر کہے کہ اپنے ہاتھ باندھ لیں یا اپنی تکبیر تحریمہ کہہ دیں اور ابھی امام کی تکبیر تحریمہ پوری نہیں ہوئی، وہ اللہ سے چل رہا ہے اور آپ کہہ دیں اللہ اکبر، تو اس طرح امام کو پہلے ان کو ویسے تنبیہ کرنی بھی چاہیے، سمجھا بھی دینا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کسی کی عادت بنی ہوئی ہے تو ذرا ان کو طرزیں لگانے کا موقع دے دیں، وہ طرز اپنی لگا لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے اللہ اکبر کہہ دیں۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر جنازوں میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر ائمہ اس طرح بہت لمبی آواز کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فرض نمازوں میں بھی اس طرح کی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ بہت لمبا کر کے کہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں مقتدی حضرات کو اس طرح احتیاط کر لینی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے مکمل نہ ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کہتے وقت قیام ضروری ہے، یعنی تکبیر تحریمہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی جو پیٹھ ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، لیکن کچھ حضرات ایسے نیچے سے جب اٹھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہوتے کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی پورے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے اور ایسے جھکتے جھکتے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح یہ تکبیر تحریمہ کے میں قیام لازم تھا، فرض تھا، جو نہ پایا گیا تو ان کی تکبیر تحریمہ یعنی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر جب تک کمر سیدھی نہ ہو تو تکبیر تحریمہ نہیں کہنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ تو زبان سے کہنا یہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانے یہ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ تو اب گونگا آدمی کس طرح تکبیر تحریمہ کہے گا؟ تو ظاہر بات ہے گونگے آدمی کے تو سلسلے ہی جدا ہے ہر معاملے میں، تو گونگا آدمی، معذور آدمی یا جو معذور ہے زبان سے نہیں کہہ سکتا، ایسی معذوری لاحق ہو گئی ہے، زبان کی بندش وغیرہ، تو ایسا آدمی صرف دل کے اندر تصور اور ارادہ، خیال بنا لے بس اللہ اکبر کا، تو اس کی تکبیر تحریمہ تصور ہو جائے گی۔ اسی طرح نمبر 4، یہ اللہ اکبر اور اس کے اندر کچھ فحش غلطیاں لوگ کرتے ہیں، مثلا پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ تو سوال کر رہے ہیں، اس کو تو ابھی تک شک ہے کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں، اور یا کچھ کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر کہتے ہیں تو اللہ کیا بڑا ہے، تو پھر بھی معنی وہی بن جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح کے لفظ اس انداز سے کہنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر جان بوجھ کے کوئی اس طرح کے لفظ ادا کرتا ہے اعتقاد کے ساتھ تو یہ تو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ چیز، کہ اللہ کی بڑائی کے بارے میں گویا سوالیہ انداز اختیار کر کے شک کر رہا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اکبر سیدھا پڑھ لینا چاہیے اس طرح۔ اور اسی طرح نمبر 5 یہ بھی ہے کہ ہاتھ کانوں تک کی طرف جو ہے بلند کرتے وقت اسی وقت تکبیر کہنی چاہیے، مثلا ایسے آدمی اللہ ایسے ہاتھوں کی طرف جیسے بلند کیے ہیں تو ایسی اللہ اکبر ایسے کہہ دینا چاہیے۔ بعض حضرات ایسے ہاتھ بلند کر کے، اور ائمہ اگر خاص طور پر ہیں تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور تکبیر ابھی نہیں کہی ہوتی، اور مقتدی حضرات ابھی تکبیر کہہ کر نماز گویا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور امام کی تکبیر ابھی نہیں آئی ہوتی، تو امام کی نماز ابھی تک گویا شروع نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ نہیں کہی اس نے اور مقتدیوں نے پہلے کہہ دی، تو مقتدیوں نے ابھی نماز شروع کر لی اور امام نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی، تو اس طرح مقتدیوں کی نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی اگر کسی نے اس طرح تکبیر پہلے کہہ دی ہے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ ہاتھ جب ایسے کرتے ہیں تو ہاتھ ایسے کرتے، ایسے نیچے کی طرف لاتے ہی اللہ اکبر یہیں سے کہیں، اگر انہوں نے ہاتھ نیچے کر کے اسے باندھ لیے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور مقتدیوں نے پہلے سے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی تو گویا مقتدی کی نماز بالکل جدا ہو گئی، اور وہ تو اپنے آپ کو امام کے پیچھے سمجھ رہے ہیں، تو امام کے پیچھے بھی نہیں ہے اور علیحدہ سے ان کی نماز بھی نہیں ہے، تو گویا ان کی نماز ہوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان مسائل کے اندر ذرا مقتدیوں کو بھی اور امام کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔